अस्सलाम वालेकुम जी। उर्दू नॉवल हकीक़े में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हम दीदार यार नॉवल जिसे लिखा है निदा नदीम ने, इसकी हम 4th एपिसोड पढ़ेंगे। आप लोग अगर 4th एपिसोड तक तो पहुंच गए हैं तो आप लोगों को इसकी पिछली स्टोरी तो पता ही होगी। अगर नहीं पता, अगर या फिर आप लोगों ने पहली एपिसोड्स 3 एपिसोड्स नहीं सुनी, तो मैं आप लोगों को उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, आप लोगों ने जाना है और लाजमी सुननी है और चैनल को भी सब्सक्राइब करनी है और अपने जो राय है उसका इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा कि आप लोगों को ये नॉवल किस तरह का लग रहा है। ठीक है, ताकि मैं आइंदा आप लोगों के लिए इसी तरह के और नॉवल भी नरेट कर सकूं। और चैनल को सपोर्ट भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकें। ठीक है, और जल्दी हमारा जो है टारगेट वो 1000 वाला वो पूरा हो जाए। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। जहान जो सोच कर आया था कि वो अपने और जरी के रिश्ते के बारे में बात कहेगा, लेकिन आयदा की तबीयत का सोचकर वो इस बात को टाल गया था। वो चाहता था कि हादियान और आयदा के साथ इसका भी वलीमा हो जाए। अब तो निकाह वो कर ही चुका था। जारिया कब से आयदा को फ़ोन कर रही थी लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। उसे अब परेशानी हो रही थी कि आयदा ऐसे तो नहीं करती। जोनी को भी कुछ देर पहले वो यूं ही छोड़ कर आई थी। उसने फ़ोन साइड पर रखा था और किचन में अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगी। अचानक जहान का ख्याल आया तो फ़ोन पकड़कर उसे कॉल की, जो पहली बेल पर ही उठा लिया गया था। अस्सलाम वालेकुम बेगम। दूसरी तरफ से जहान की आवाज़ गूंजी तो जारिया का दिल धड़का था। वालेकुम अस्सलाम, घबराते हुए जवाब दिया। कैसी हैं आप बेगम साहिबा? जहान जो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, सुबह सुबह जारिया की कॉल देखकर खुशगवार हैरत हुई। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, फिट फाट, गुड। आपके दीदार को दिल कर रहा है बेगम। क्या ये ना चीज़ आपको देख सकता है? कहते इसने वीडियो कॉल ठोक दी और जारिया के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। उसने घबराते हुए कॉल उठाई तो जहान को देखकर उसकी आंखें वहीं ठहर गईं। 3 पीस पहने, वाइट शर्ट, ब्लैक कोट, बालों को जैसे सेट किए वो डैशिंग लग रहा था कि जरी को तो बस इसे देखती ही रह गई। क्या मैं इतना प्यारा लग रहा हूँ कि मेरी बेगम से नजरें ही हटाई नहीं जा रही? शरारत से आंख दबाते हुए बोला तो जरी ने गड़बड़ा कर अपनी आंखों का जाविया बदला तो जहान का कहका बुलंद हुआ। आप बहुत बदतमीज़ हैं, उसे खफकी से घूरती हुई बोली तो वो सर झटक के रह गया। हादियान परेशानी से इधर उधर चक्कर काट रहा था। आयदा का अंदर चेकअप हो रहा था। हादियान को यह बात परेशान कर रही थी कि आखिर हुआ क्या है आयदा को। अचानक उसकी ऐसी हालत। डॉक्टर बाहर आई तो हादियान उनकी तरफ बढ़ा। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? उनका बुखार काफ़ी तेज़ था। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, जिसकी वजह से इतना तेज़ बुखार है। कुछ देर तक इनको होश आ जाएगा, फिर आप इन्हें घर ले जा सकते हैं और इनकी डाइट का भी ख्याल रखा करें। आप वो बहुत कमज़ोर हैं, प्रोफेशनल अंदाज में कहते हुए डॉक्टर चली गई और पीछे हादियान को कई सोचों ने आ घेरा था। आखिर आयदा ने किस बात का इतना स्ट्रेस लिया था? आयदा को कमरे में छोड़कर हादान खुद स्टडी में घुस गया था। आयदा का बुखार उतर चुका था लेकिन कमज़ोरी बहुत थी। आधी रात हो गई थी लेकिन हादियान स्टडी रूम से बाहर नहीं आया था। आखिर आयदा खुद ही स्टडी में चली गई। दरवाज़ा खोलते हैं सिगरेट की बू इसकी नाक के नथनों से टकराई तो इसे खांसी हुई। अंदर कदम बढ़ा गई तो हादियान रोकी चेयर पर आंखें बंद करके बैठा झूल रहा था। कदमों की आवाज़ पर सर उठा के देखा तो आयदा को देख के वो इसकी तरफ बढ़ा। आदि, तुम इधर क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। उसे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ लाया। हादियान, वो आप स्मोकिंग कर रहे थे? नहीं, बस कभी कभी। तुम छोड़ो इसे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करना चाहिए तुम्हें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हादियान, आप मेरे सवाल को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ कि आप स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं। वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली, जो जब से सुर्ख हो रही थी। आयदा, तुम मेरी बीवी हो और मुझे पूरा हक है जानने का कि ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तुम इतना बीमार? अचानक उसने पूछा तो आयदा नजरें चुरा गई। अच्छा चलो आओ, कमरे में आराम की ज़रूरत है तुम्हें, हम फिर बात करेंगे। उसे आसान महसूस करवाने के लिए वो इसे कमरे में लाया तो वो चुपचाप लेट गई। आयदा के पास बैठे उसके बालों में हाथ फेरने लगा। कुछ देर बाद वो नींद की वादी में गुम हुई तो हादियान ने भी उसे हसार में लेते हुए आंखें मूंद ली। मामा, मुझे आपसे एक बात करनी है। जहान लाउंज में बैठी हीरा बेगम के पास आया। हाँ बोलो। वो भी इसकी तरफ मुतवज्जा होकर बैठ गई। मामा, वो मैं कहना चाहता था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बात शुरू किधर से करे। हाँ बोलो, ऐसी भी क्या बात है? मामा,
میں نے کہا کر لیا ہے۔ ہیرا بیگم نے حیران کن نظروں سے ذہان کو دیکھا جو ایسے بتا رہا تھا جیسے کوئی بہت عظیم کام کر کے آیا ہو۔ ہیرا بیگم نے اس کے کان پکڑے۔ آہ ماما، درد ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں کرے۔ نہیں، بتاؤ پہلے ہادیان نے ایسا کیا اور اب تم نے بھی۔ ماں باپ کچھ لگتے ہیں یا نہیں؟ تم لوگ ایسا کرو، شادی کر لو اور ہمیں کارڈ بھجوا دینا، ٹھیک ہے نا؟ ہم آ جائیں گے۔ ارے کیا ہو گیا ماما، کیوں اس بیچارے کے پیچھے پڑی ہیں؟ زاویان بھی پاس آ کر بیٹھا۔ تمہیں نہیں پتا اس نے کیا کیا؟ کیا کر دیا بھائی نے؟ نکاح۔ ذہان کے منہ سے پھسلا اور زاویان آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ بھائی اپنے نکاح کر لیا اور مجھ معصوم کو بلانا بھی گوارا نہیں کیا؟ ہائے رے میرے نصیب میں تو اپنے بھائیوں کی شادی پر بھنگرا ڈالنا لکھا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے دکھڑے پر روتا بولا۔ ارے ابھی تو بس نکاح کیا ہے، شادی تو دھوم دھام سے ہوگی۔ ہاں یہ تو ہے، زاویان سوچتے ہوئے بولا۔ ماما تیاری کریں، مجھے اپنی نئی بھابھی کو دیکھنا ہے۔ وہ اچھلتا ہوا بولا۔ اسے اگر اسی کلاس کے طلباء ایسے دیکھ لیتے تو صدمے سے بے ہوش ہی ہو جاتے، کیونکہ وہ انتہائی سنجیدہ رہتا تھا۔ ہاں مگر ایک چہرہ آنکھوں کے سامنے آتے ہی اس کی سنجیدگی کہیں غائب ہو جاتی تھی۔ ہادیان نے بھی ایسے ہی کیا اور تم نے بھی۔ اف، اللہ ہدایت دے تم لوگوں کو، کرتی ہوں میں تمہارے باپ سے بات۔ وہ جاتے ہوئے مڑی اور زاویان کی طرف دیکھا۔ زاویان نے ان کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے نظریں چرائیں۔ ہیرا بیگم نے قدم زاویان کی طرف بڑھائے۔ ماما میری طرف کیوں دیکھ رہی؟ تمہارا کوئی سین ہے تو بتا دو ابھی۔ ماما میں بھی، میرا مطلب ہے میرا شک صحیح نکلا۔ وہ صوفے پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھی۔ نہیں ماما، میں نکاح نہیں کیا، میں بس پسند کرتا ہوں۔ وہ تو جیسے رو دینے کو تھا اور ادھر ذہان کی گہری نظریں ایسی پر تھیں۔ کون ہے وہ؟ اسے نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ میری اسٹوڈنٹ ہے، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ توبہ استغفر اللہ، لڑکے کتنے بے شرم ہو۔ ہاں، ہیرا بیگم اسے اب کان سے پکڑتے ہوئے بولی۔ نہیں ماما، میں بس پسند کرتا ہوں، اس کی طرح نکاح تو نہیں کیا۔ چھوڑیں، اللہ مجھے صبر دے، ایسے کیسی اولاد دی ہے، نکاح کر لیے اور ماں باپ کو کسی کھاتے میں ہی نہیں لائے۔ وہ اوپر سے کہہ رہی تھی لیکن اندر سے خوش تھی کہ ان کے بیٹوں نے اپنی ہم سفر خود پسند کی ہے۔ وہ پرانے خیالات کی نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ زندگی ان کے بیٹوں نے گزارنی ہے تو انہیں اپنی پسند سے شادی کرنی چاہیے۔ زاویان یوں نہیں سوچ کر آیا تھا کہ وہ زری کو بتا دے گا اپنی پسندیدگی کی، مگر اس کی نظروں کو آج اس دشمن جاں کا دیدار نہیں ہوا تھا۔ آخر وہ اپنی کلاس کی طرف چل دیا اور جب پہنچا تو زونی پہلے سے ہی کلاس میں موجود تھی۔ وہ اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا لیکن ادھر اور بھی طلباء تھے تو وہ ارادہ ترک کرتے اپنی کلاس کی طرف متوجہ ہوا۔ زونی نے پرپل کلر کے ڈریس پر وائٹ دوپٹہ جو سر پر موجود تھا اپنی گرے چمکتی آنکھوں سمیت وہ زاویان کے دل میں اتری تھی۔ زونی نے خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ وہم سمجھ کر سر جھٹک گئی۔ پھر اس کی نظریں زاویان پر گئیں جو بلیو پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے کف فولڈ کیے بالوں کو جیسے سیٹ کیے بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ زونی کی نظر اس پر ٹھہر گئی۔ زاویان نے زونی کی نظر خود پر محسوس کرتے ہوئے اس کی طرف نظریں اٹھائیں۔ گرے آنکھوں سے ٹکرائی تھی، دل دھڑکا تھا۔ زونی گڑبڑا کر اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ اپنی بے خودی پر وہ خود کو ملامت کرنے لگی اور ادھر زاویان کا بھی یہی حال تھا۔ جیسے تیسے دن گزرا لیکن زاویان کو زونی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ زری فری ہو کر اپنی روز والی جگہ پر آ گئی تھی اور جو اسے پسند تھی۔ زری شروع سے گھوڑوں کی دیوانی تھی۔ وہ 4 سال سے ادھر آتی تھی اور اس کا پسندیدہ گھوڑا بھی کالا تھا جس کے چکر میں وہ ذہان سے ریس کر بیٹھی تھی۔ زری چلتی ہوئی گھوڑے کے پاس آئی تو زری کو دیکھتے اس کے گھوڑے نے آگے والی ٹانگیں اٹھا کر آواز نکالی تھی تو زری نے اس کے سر پر موجود بالوں پر ہاتھ پھیرتے اسے سہلایا اور گھوڑا بھی خاموشی سے کھڑا کیا تھا۔ سب سے خطرناک گھوڑا تھا جو پورے استبل میں کسی سے بھی قابو میں نہیں ہوتا تھا مگر زری کا وہ دیوانہ تھا۔ انسانوں سے زیادہ جانور وفادار ہوتے ہیں۔ انسان کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر چھوڑ جاتا ہے لیکن جانوروں میں انسانوں سے زیادہ وفاداری ہوتی ہے۔ وہ اپنے مالک کے لیے وقت آنے پر اپنی جان بھی دے دیتے ہیں اور اپنی وفا نبھا جاتے ہیں۔ زری کے بعد ذہان تھا جس نے اس کالے گھوڑے کو قابو کیا تھا اور یہی ان دونوں کے ملنے کی وجہ بھی بنا تھا۔ زری نے اس کی رسی کھولی تھی، پھر اس پر سوار ہوتے کھلے میدان کی طرف بڑھی جو خاص طور پر ہارس رائڈنگ کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ آئندہ صبح سے آتماؤں کی طرح بھٹکتی پورے گھر میں پھر رہی تھی۔ ہادیان آفس گیا تھا اور اس کے دونوں معصوم دیور بھی گھر پر نہیں تھے اور ساسو ماں اپنی کسی دوست کی طرف گئی تھی۔ دماغ میں خیال آنے پر وہ مسکراتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔
زونی گیٹ کے پاس کھڑی زری کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا اور عجیب بھی لگ رہا تھا اس کا ایسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا۔ مس زنیرہ، آپ ادھر کیوں کھڑی ہیں؟ زاویان نے پیچھے سے آتے اچانک اسے پوچھا۔ اس کی آواز اتنی قریب سے آنے پر وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی اور پیچھے پڑے پتھر پر پاؤں آیا تو پھسل کر نیچے گری۔ زاویان اسے پکڑ کے آگے بڑھا، لیکن وہ پہلے ہی گر چکی تھی۔ اس کی کمر زمین پر لگی تو وہ کراہ کے رہ گئی۔ ہائے اللہ، میں مر گئی! زاویان اسے اس طرح گرے دیکھ کر اپنی ہنسی کو بمشکل کنٹرول کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو گیا تھا اور برداشت کی آخری حد پر پہنچ کر اس کا قہقہ زور سے گونجا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کھل کر ہنس پڑا اور ہنستے ہنستے وہ بھی زونی کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ بغیر زونی کی طرف دیکھے وہ ہنسی جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ اس نے نظریں اٹھا کر زونی کو دیکھا، جو غصے سے ضبط سے لال ہوتی اسے بری طرح گھور رہی تھی، جیسے ابھی کھا جائے گی۔ زاویان نے اپنی ہنسی کو بمشکل روک کر اس کی طرف دیکھا۔ سوری زونی، وہ پتہ نہیں کیسے ہنسی آ گئی۔ سچ میں مجھے ہنسی نہیں آتی، لیکن وہ بیچاری باہر آنے کے لیے تڑپ رہی تھی نا، اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا بولنے جا رہا ہے۔ اسے دیکھتے زونی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اسے تو یہی صدمہ لگا تھا کہ زاویان نے اسے گرنے سے بچایا کیوں نہیں، اور اوپر سے جب گری تو ہنسا بھی۔ زاویان اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے تڑپا تھا۔ زونی، ریئلی سوری، مجھے نہیں ہنسنا چاہیے تھا۔ سوری، آئندہ نہیں ہوگا۔ تم رو نہیں پلیز۔ اسے روتے دیکھ کر وہ اسے ناکام سی وضاحتیں دیتے چپ کروانے لگا، اور چپ ہونے کی بجائے وہ اور رو دی۔ آپ بہت برے ہو، اور آپ نے مجھے گرنے سے بچایا نہیں، اوپر سے آپ نے مجھے پر غصہ کیا، کلاس کے سامنے مجھے کلاس سے باہر بھی نکالا۔ اس کی باتیں سن کر زاویان نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، جو نہ جانے کب کی باتیں یاد کروا رہی تھی، اور وہ اس وقت یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ اس کا پروفیسر ہے۔ زونی، ریئلی سوری، اگر آپ کو برا لگا تو۔ نہ جانے وہ کیوں اس سے سوری کہہ گیا تھا، حالانکہ وہ پروفیسر تھا۔ زونی، اٹھیں آپ، اچھا نہیں لگتا گیٹ کے پاس اس طرح بیٹھے بیٹھے۔ اس نے خود اٹھتے ہوئے زونی کو کہا، لیکن کمر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کے لیے اٹھنا مشکل تھا۔ زاویان نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے اٹھایا تو ایک بار پھر وہ درد سے کرا گئی۔ اتنے میں زری کی گاڑی آ کر رکی تو زونی اپنے کپڑے صاف کرتے گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ زاویان وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی، پھر سر جھٹک کر اپنے ہاتھ کو دیکھا جو اس کی کمر پر رکھا تھا۔ لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی، گرے آنکھیں چمکی کہ وہ مسکراتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ عائدہ مسکراتی ہوئی گاڑی سے نکلی۔ براؤن لانگ شرٹ پر بلیک کھلا ٹراؤزر پہنے، ساتھ بلیک دوپٹہ کندھے پر ڈالے، بالوں کو کھلا پشت پر چھوڑے اور ایک سائڈ سے آگے لیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہادیان کی محبت نے اسے اور بہت بدل دیا تھا۔ اس کا اندازہ عائدہ کی ڈریسنگ سے لگتا تھا۔ وہ جینس پہننے والی لڑکی اب دوپٹہ لیتی تھی۔ اس نے نظر اوپر اٹھا کر اس کی بڑی بلڈنگ کو دیکھا۔ وہ پہلی بار ہادیان کے آفس آئی تھی۔ گارڈ نے اسے دیکھتے ہوئے دروازہ کھولا تو وہ اندر بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی سب کی نظریں اس پر اٹھی تھیں۔ وہ اعتماد سے چلتی ہیل کی ٹک ٹک کرتی ریسیپشن کی جانب بڑھ گئی۔ ہاتھ میں ٹفن تھا جس میں وہ ہادیان کے لیے کھانا لائی تھی۔ ریسیپشن موجود لڑکی سے مخاطب ہوئی، مجھے ہادیان شاہ سے ملنا ہے۔ ان کا آفس بتا سکتی ہیں؟ آپ کو ویٹ کرنا ہوگا، وہ ابھی میٹنگ میں ہے۔ مجھے آپ ان کا آفس بتائیں بس، وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ لڑکی جیلسی سے اس کو دیکھ رہی تھی جو اتنے حق سے ہادیان کا پوچھ رہی تھی۔ میم، وہ ادھر سے سیدھا اور رائٹ سائڈ پر ان کا آفس ہے، بٹ میں آپ کو جانے نہیں دے سکتی۔ عائدہ نے کچھ سنے بنا قدم ہادیان کے آفس کی جانب بڑھائے۔ وہ لڑکی اسے روکنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی۔ عائدہ نے ہادیان کے آفس کا ڈور جھٹکے سے کھولا اور اندر داخل ہوئی، جدھر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا جو ہادیان سے کچھ ڈسکس کر رہا تھا۔ ہادیان نے عائدہ کی طرف دیکھا، اسے دیکھ کر اسے حیرانگی ہوئی تھی۔ اس آدمی کی نظریں عائدہ پر ٹکی تھیں، وہ اوپر سے لے کر نیچے تک عائدہ کو گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہادیان کا اسے دیکھ کر خون کھول اٹھا تھا۔ حمدانی صاحب، آپ جا سکتے ہیں، سخت لہجے میں کہتا وہ عائدہ کی طرف بڑھا اور اس کے گرد اپنے بازو کا سایہ بناتے خود سے لگایا۔ وہ آدمی شرمندہ ہوتے ہوئے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا تو ریسیپشن پر موجود لڑکی جو باقاعدہ عائدہ کے پیچھے آئی تھی، وہ عائدہ کو حیان کے اتنا قریب دیکھ کر غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ تمہیں کس نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ آنا ہی تھا تو انتظار کر لیتی باہر۔ اس آدمی کے جاتے ہی وہ عائدہ کو بازو سے پکڑ کر سامنے کرتے اس سے سخت لہجے میں بولا،
अपने बाजू पर इसकी सख्ती महसूस करते आयदा की आंखों में आंसू आए थे और इधर हादियान का गुस्सा भी झाग की तरह बैठा था। आगे बढ़कर उसे खुद से लगाया था तो उसके गले लगती रोने लगी। मैं खाना लेकर आई थी, सोचा आपको सरप्राइज दूंगी और आप खुश होंगे, बजाय मुझे डांट रहे हैं। वो सिसकते हुए बोली, नहीं आयदा मेरी जान, मुझे इस शख्स पर गुस्सा आ गया था। सॉरी, आइंदा नहीं करूँगा, तुम रोना बंद करो। उसके आंसू साफ करते वो प्यार से बोला और नरमी और अकीदत से उसकी पेशानी पर बोसा दिया। अगर मैं कुछ कहता हूँ तो मान लिया करो और आइंदा बाहर जाने से पहले तुम चादर लिया करो, समझी? तुम मेरी इज्जत हो और मैं नहीं चाहता कि किसी की बुरी नज़र तुम पर पड़े। उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते प्यार से बोला तो वो उस बात में सर हिला गई। अरे वाह मेरी बेगम, खाना लाई है, वाकई भूख लगी थी, आ जाओ साथ खाते हैं। ऑफिस में मौजूद टेबल की तरफ बढ़ते वो आयदा ने टिफ़िन खोलकर खाना मेज़ पर लगाया और हादियान के लिए निकालने लगी। इसके आगे रखते वो बैठने लगी तो हादियान ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अपनी गोद में बिठाया। आयदा सुर्ख होती अपनी धड़कनों को कानों में बजता महसूस कर रही थी। हादियान ने एक तरफ निवाला तोड़ते उसकी तरफ बढ़ाया तो आधा खाते बाकी उसके लिए छोड़ा, जिसे वो खा गया। ऑफिस का दरवाज़ा खुला था। सर, वो हादियान को निवाला आयदा को खिलाते देखकर उस लड़की के तन बदन में आग लगी थी। वो यही देखने आई थी कि वो लड़की आखिर हादियान के रूम में इतनी देर से क्या कर रही है। सॉरी सर, वो नजरें झुका गई। मिस सुंबल, आपको पता नहीं कि डोर नॉक करके आते हैं, हादियान संजीदगी से बोला। सॉरी सर, आइंदा ख्याल रखूंगी, वो कहते तेजी से बाहर निकल गई। क्या सोचती होगी वो हमारे बारे में? क्या सोचना है भाई, मेरी जाती बीवी है, मैं जो चाहे मर्जी करूँ, किसी को मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो छोड़ो, आओ मेरे साथ। तुम किधर? वो संजीदगी से पूछने लगी। अरे आओ तो। उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर वो बाहर की तरफ बढ़ गया। वो बाहर आया तो सारा स्टाफ उनकी तरफ मतवजा हुआ। आयदा का हाथ अध्यान के हाथ में देखकर सबने हैरानगी से एक दूसरे को देखा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, शी इज़ माई वाइफ आयदा हादियान शाह, वो फख्र से कहते मुस्कुराते हुए आयदा की तरफ देखने लगा, जो खुशी से इसे देख रही थी। सब ने हादियान और आयदा की जोड़ी को बहुत पसंद किया था और मुबारकबाद दी थी, लेकिन एक वजूद ऐसा भी था जो गुस्से से वहाँ से चला गया था और वो थी सुंबल यूसुफ। घर आने के बाद आयदा फ्रेश होकर नीचे बावर्ची खाने में चली गई और ध्यान उसे ड्रॉप करके वापस किसी काम से जा चुका था। जूनी का मूड पूरे रास्ते खराब रहा था। जरी पूछती तो उसको गुस्से से कुछ नहीं कह के चुप करवा देती। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो किस बात पर गुस्सा कर रही है। हालांकि जामिया ने तो सॉरी भी बोल दिया था, फिर भी जोनी को बार बार उस पर गुस्सा आ रहा था। घर आते वो अपने कमरे में चली गई और जरी बस इससे पूछती ही रह गई कि आखिर हुआ क्या है तुम्हें, लेकिन वो तो भरी पड़ी थी, उस पर बरस पड़ी। अम्मी, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तुम जानते हो ना कि तुम से कितनी नफरत करती है, और अब तो वो शादीशुदा भी है। उसकी माँ का लहजा सख्त था, लेकिन अम्मी वो तो मेरी थी ना, फिर वो कैसे शादी कर सकती है? भूल जाओ उसे बेटा। भूल ही तो नहीं सकता मैं अम्मी, 10 साल का अरसा कम नहीं। किसी के हिजर में उसकी आवाज़ में करब था। सब लोग बैठे खुशगवार माहौल में खाना खा रहे थे। तब जब हीरा बेगम ने गला खंखार कर सबको अपनी तरफ मतवजा किया तो सब ने उसकी तरफ देखा। जैसे कि मैंने कहा था कि कल आयदा और हदयान का वलीमा है, लेकिन अब वो नहीं होगा। उनकी बात पर आयदा और हदयान ने हैरानगी से हीरा बेगम को देखा। बाकी सब पुरसुकून। लेकिन क्यों मामा, खैरियत है? कुछ हुआ है क्या? हदयान ने पूछा। नहीं बेटा, असल में जहान ने भी लड़की पसंद की है, निकाह भी कर चुका है। उन्होंने आराम से कहते आयदा और हदयान के सर पर बम फोड़ा था। उन दोनों ने एक वक्त जहान को देखा जो खाने की प्लेट पर झुका ऐसे बैठा था जैसे उसका इन सब से कोई वास्ता ही ना हो। और जामियान, हीरा बेगम अब जामियान पर आई तो वो उनकी तरफ मतवजा हुआ। अब ये ना कहिएगा कि इसने भी निकाह कर लिया है, हादियान ने शागिर्द होते हुए कहा तो उसे यही लगा था। अरे नहीं बेटा, उसने भी अपने लिए किसी लड़की को पसंद की है, तो मैंने सोचा अब तुम तीनों की शादी इकट्ठी करूँगी, पर सारे फंक्शन ही होंगे। आयदा का भी निकाह हुआ है, कोई मेहंदी वलीमा नहीं। हीरा बेगम ने बात मुकम्मल करते हदयान को देखा जो वहाँ से सर हिला गया था। हैदर साहब भी खामोश थे। उन्हें हीरा बेगम पहले ही सब बता चुकी थी, वो इन्हें कोई इतराज़ नहीं था। कौन है वो लड़की, तुम्हें कहाँ मिली? हादियान अब जामियान की तरफ मतवजा हुआ और पूछा तो वो गड़बड़ा कर उसकी तरफ देखने लगा। बताओ, उसने पूछा। वो मेरी स्टूडेंट है, वो आंखें झुकाए बोला। लानत, हादियान को उससे ये उम्मीद नहीं थी। तुझे शर्म नहीं आती? स्टूडेंट्स पर लाइन मारते।
हादियान मसनूई गुस्से से बोला, भाई मैं कोई लाइन वाइन नहीं मारी, वो तो बहुत मासूम है, उसे भी पता नहीं है कि, हाँ उसे पता भी नहीं कि उसकी टीचर उस पर फिदा हो गया, और जब बेचारी को पता लगता तो उसने सदमे से बेहोश हो जाना था। ये जहान था जो उसकी टांग खींच रहा था। वैसे भाई वो है भी ऐसी, उसने बेहोश भी हो जाना। इसकी बात पर सबका कहका जोर से बुलंद हुआ था। वैसे ये तो नाइंसाफ़ी है, मुझे बताए बगैर ही मेरी देवरानी पसंद कर ली। आयदा ने शरारत से सवाल किया। अरे भाभी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं, सारी उम्र आपके साथ ही तो रहेगी और वो, और फिर आप दोनों ने एक दूसरे के ठुंडे पकड़ कर घुमाया करना है। उसके कहने पर आयदा आंखें फाड़े उसे देख रही थी, तो वो बिल्कुल फुफ्फो की तरह पहले ही सोच रहा था कि लड़ाई कैसे होगी। तौबा अल्लाह, देवर जी आप तो लड़ाका फुफ्फो हो बिल्कुल। खुद को फुफ्फो का खिताब मिलने पर वो मुंह बना गया। तो सबका एक बार फिर कहका गूंजा। आयदा कमरे में आई तो हादियान लैपटॉप गोद में रखे काम में मसरूफ था। वो उसके पास आकर बैठी तो हादियान ने लैपटॉप को बंद करके साइड पर रखा। वो हादियान, मुझे आपसे एक बात करनी थी। एक क्यों दो करो मेरी जान। उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, आप पहले मुझसे वादा करें आप इनकार नहीं करोगे। बात को देखकर ही सोचा जा सकता है ना, जाना के मानने वाली है या नहीं। चलो शाबाश, बताओ बात क्या है। मुझे भी आपके साथ ऑफिस जाना है, मैं घर पर रहकर बोर हो जाती हूँ, मुझसे फारिग नहीं रहा जाता। वो मुंह बनाते हुए बोली तो हादियान को उस पर टूट के प्यार है। क्यों तुम बोर क्यों होती हो, मुझे याद कर लिया करो, मेरा वेट कर लिया करो ना, और जब याद आए तो कॉल भी कर लिया करो। वो इसे बाजों के हिसार में लेते खुद से लगा गया। नहीं ना, ऐसे नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, कोई काम करना है, मैं आदी हूँ ना काम करने के लिए। तुम अब फ्री रहो, एंजॉय करो, शॉपिंग पर जाओ। नहीं, मेरा आपके बगैर कहीं जाने का दिल नहीं करता। वो उसके सीने से सर उठा के बोल ली। चलो ठीक है, तुम एक काम किया करना, तुम जैसे आज मेरे लिए खाना लाई थी, रोज़ ऐसे ही आया करना, और फिर हम साथ टाइम गुजारेंगे और इकट्ठे घर आ जाया करेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, डन हो गया। वो खुश होते हुए बोली तो हादियान भी पुरसुकून हुआ। जावियान जूनी से बात करना चाहता था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा था कि आखिर वो बात कैसे करे। अकेले में उसने मोबाइल उठाया और अपना यूनिक का ग्रुप खोला। क्लास इंचार्ज होने की वजह से उसके पास ही ग्रुप था, तो सब स्टूडेंट में वो उसका नंबर ढूंढने लगा। ऊपर करते करते आखिर उसे नंबर मिल ही गया। उसकी आईडी जोनी मलक के नाम से थी, लेकिन वो पहचान गया था। नंबर खोलते वो काफ़ी देर सोचता रहा, फिर मैसेज करे या नहीं, और करे भी तो क्या बोले उसे। इसी कश्मकश में बैठा वो आखिर मोबाइल रख कर लेट गया। आंखें बंद करते ही वो मासूम चेहरा आंखों के पर्दों पर लहराया तो अनाबी लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। आर्या आज जोनी को छोड़ने गई तो काफ़ी तैयार हुई थी। जोनी उसकी तैयारी देखकर हैरान हुई, क्योंकि वो सादा से हुलिये में रहती थी। जरी आज तुम इतना तैयार हो, खैरियत, आखिर वो उससे पूछ ही बैठी। जरी ने गड़बड़ा कर उसको देखा। क्या क्या, मैं तैयार नहीं हो सकती हो, लेकिन आपको ऐसे कभी नहीं देखा ना, इसलिए पूछ लिया। आह जरी, मुझे आपों की बहुत याद आ रही है, क्यों ना हम उनकी तरफ चलें। तुमने रात को तो बात की थी। हाँ लेकिन मुझे उनसे मिलना है। अच्छा ठीक है, हम कल चलेंगे, मैं रात को उनसे एड्रेस ले लूँगी। हाय पक्का ना। जोनी की खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। ये दोनों बहनें एक दूसरे की ज़िंदगी थी। जोनी के उतरने पर जरी ने गाड़ी अपनी रोज़ वाली जगह की तरफ बढ़ा दी, लेकिन आज वो जहान से मिलने जा रही थी। होंठों पर मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी। दोपहर तक हादिया ने हादियान के लिए खाना खुद तैयार किया था, और टाइम होते ही वो गाड़ी में बैठकर हादियान के ऑफिस की तरफ चल पड़ी। हील की टिक टिक की आवाज़ ऑफिस में पड़ते ही सब ने आयदा को देखकर सलाम किया। डार्क ब्राउन सूट पहने, ऊपर ब्लैक दुपट्टा लिए और चादर खुद पर ओढ़े वो हादियान के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। सुंबल उसे फिर ऑफिस में देखकर गुस्से से लाल हुई। मैम, सर मीटिंग में मसरूफ़ हैं, आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लें। वो दांत पीसते झूठी मुस्कुराहट से जाए बोली तो आयदा उस दिन को याद करते रुक गई। आयदा सुंबल के जज्बात पहचान सकती थी। वो औरत थी और अपने शोहर पर उठने वाली हर लड़की की निगाह का मतलब भी पहचान सकती थी। इसलिए वो हादियान के ऑफिस आने की जिद कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अब उसे किसी को खोना पड़े। मर्द गलत नहीं होता, लेकिन एक शातिर औरत शैतान की शह पर किसी भी घर को आग लगा सकती है। ये बात उसे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। कुछ देर बाद वो अंदर गई तो हादियान उसे देखते अपनी जगह से उठा और इसके पास आया और इसे अपने साथ लगाकर सर पर बोसा दी। आयदा अपनी आंखें बंद कर गई। आओ बैठो, उसे कुर्सी पर बिठाते खुद सामने बैठा। उसने नोट किया कि आयदा ने उसकी बात मानी और चादर लेकर आई है, जिसे देखकर मुस्कुराहट होंठों पर फैली थी। थैंक यू बेगम,
اس لیے وہ حیران ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میری بات ماننے کے لیے اس کی چادر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو عائدہ مسکرا کر رہ گئی۔ میں تمہارے لیے جوس منگواتا ہوں، لنچ میں ابھی ٹائم۔ آرڈر دیتے وہ دوبارہ اس کی طرف سامنے بیٹھا۔ ہادیان کیا ہو جاتا اگر آپ مجھے کام کرنے دیتے آفس کا؟ وہ پھر سے منہ بنا کے بولی تو ہادیان مسکرا کے رہ گئے۔ دیکھو آدی، چیئر اس کے پاس کرتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ تمہاری ماضی میں کیا ہوا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایک پورے بزنس کو سیٹ کرنا آسان کام نہیں، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ تم نے اپنی زندگی کے اتنے سال یہ کیا ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم سب مجھ پر چھوڑ دو۔ اب مجھے دیکھو بس۔ آخر میں شرارت سے آنکھ دباتے بولا تو عائدہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورنے لگی۔ ہائے بیگم، ایسے نہیں دیکھیں، واللہ دل کو کچھ ہوتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اتنے میں سنبل آئی اور اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا جو وہ آہستہ سے لاتی ہادیان کے پاس آئی کہ اچانک ہاتھ ہلنے پر بے دھیانی سے جوس ہادیان کی وائٹ شرٹ پر گر گیا۔ سنبل نے گھبراتے جلدی سے ہادیان کا ہاتھ پکڑا اور شرٹ سے جوس کو صاف کرنے لگی۔ سوری سر، آئی ایم ریئلی سوری، غلطی سے ہو گیا۔ ہادیان نے نامحسوس طریقے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ عائدہ خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ ہادیان، آپ واش روم جا کر شرٹ آرام سے صاف کر لیں، ضبط سے کہا تو ہادیان نے ہاں میں سر ہلایا اور واش روم کی طرف چل گئی۔ مس سنبل، کیا آپ مجھے کچن دکھا سکتی ہیں؟ میم، آپ کو جو چاہیے وہ میں لا دیتی ہوں، مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ عائدہ کو اس کی یہ مسکراہٹ زہر لگی تھی۔ نہیں، آپ بس مجھے لے جائیں۔ ہاں، میں سر ہلاتے وہ عائدہ کو کچن میں لائی۔ اب آپ مجھے گرم گرم کافی بنا کر دیں۔ سنبل کو اس کا حکم دینا زہر لگا تھا، لیکن کڑوا گھونٹ پیتے وہ کافی بنانے لگی۔ 5 منٹ بعد گرم گرم کافی بنا کر اس نے عائدہ کے سامنے رکھی تو کپ اٹھا کر عائدہ نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ عائدہ کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ سنبل نے اپنے قدم خوف سے پیچھے کیے۔ میم، آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو سر کے آفس میں جانا چاہیے۔ قدم پیچھے لیتی دیوار سے جا لگی تو عائدہ نے کافی کا مگ سائڈ پر بنی شیلف پر رکھتے ایک ہاتھ سختی سے اس کے منہ پر جمایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ گرم گرم کافی میں ڈال دیا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، لیکن اسی چیخیں عائدہ کے ہاتھ نے دبائی تھیں۔ گرم گرم کافی میں اس کا ہاتھ تب تک رہا جب تک وہ اچھے سے جل نہ گیا، اور سنبل میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ عائدہ کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹا کر چیخ سکے۔ عائدہ کی آنکھوں میں شفقت تھی، سنبل کی آنکھیں ضبط سے لال ہوئی تھیں۔ اس کا ہاتھ کافی کے مگ سے نکالتے اس نے ہاتھ سے کیبن کا ڈور کھولتے اندر سے مرچیں نکالیں۔ سنبل جو درد سے تڑپ رہی تھی، مرچوں کو دیکھ کر جان حلق میں آئی تھی، اور نہ میں سر ہلاتے وہ عائدہ کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نہ کر پائی۔ عائدہ نے مرچوں کا ڈبہ کھولتے اس کے ہاتھ پر ساری کی ساری مرچیں انڈیل دیں۔ تکلیف سے سنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن عائدہ کو اس پر ترس نہیں آیا۔ آج کے بعد میرے شوہر کے قریب بھی گئی یا انہیں ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا عائدہ ہادیان شاہ اس سے بھی برا کر سکتی ہے، اور میرے جانے کے بعد اگر تم چیخی یا کسی کو بتانے کی کوشش کی تو اس سے بھی برا ہوگا، بہت برا ہوگا۔ بولو، بتاؤ گے کسی کو؟ سنبل نے زور سے نام میں سر ہلایا تو عائدہ نے ہاتھ ہٹایا اور اپنے ہاتھوں کو صاف کر کے باہر نکل گئی، لیکن جاتے جاتے دروازہ بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ سنبل نے اپنی چیخیں دبانے کے لیے اپنے منہ پر زور سے ہاتھ جمایا اور دیوار سے لگ کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ہادیان واش روم سے باہر آیا تو عائدہ آفس میں نہیں تھی۔ اسی پل دروازہ کھلا اور عائدہ اندر آئی۔ عائدہ، تم کدھر گئی تھی؟ وہ میرا فون گاڑی میں رہ گیا تھا نا، بس سوچا جتنی دیر آپ اندر ہیں وہ لے آؤں۔ اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر ہادیان نے سر ہاں میں ہلایا اور اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ وہ عائدہ ملک تھی، چیل جیسی نگاہ رکھنے والی اور شاطر دماغ کی مالک، اپنا ہر کھیل شاطرانہ انداز میں کھیلتی تھی کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا۔ سنبل عائدہ کے اس عمل سے اس قدر ڈر گئی تھی کہ اس نے کسی کو بتانے تک کی غلطی نہیں کی، اور واپسی پر بھی وہ جب دونوں نکلے تو عائدہ کو کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اسے نہ دیکھ کر عائدہ کے لبوں پر جان لیوا مسکراہٹ آئی تھی، جسے وہ مہارت سے چھپا چکی تھی، اور سنجیدگی سے حیان کے ساتھ چلتے ہوئے باہر تک آئی۔ استبل میں پہنچا تو زری پہلے سے ہی وہاں موجود تھی اور اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ ذہان نے بھی قدم اس کی طرف بڑھا لیے۔ السلام علیکم بیگم، سر کو خم کرتے کہا۔ وعلیکم السلام، اس نے بھی اسی کے انداز میں مسکرا کر جواب دیا۔ آپ تو وقت کی پابند تھیں محترمہ جی، بالکل انسان کو ہونا بھی چاہیے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آج کوئی ماشاء اللہ بہت پیارا لگ رہا ہے، وہ ڈھکے چھپے انداز میں اس کی تعریف کر رہا تھا۔ یہ تعریف ہے یا طنز؟ وہ چمکتی گرے آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو ذہان اس کی عقل پر ماتم ہی کر سکا۔ جس کو تعریف بھی سمجھ نہیں آئی، کچھ نہیں بیگم،
آپ کو پتہ ہے دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی تعریف کر دینا تو ان کو سمجھ نہیں آتی، میرا مطلب ہے ان کو تعریف طنز لگتی ہے۔ کیونکہ ان کے دماغ خالی ہوتے ہیں۔ وہ شرارت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ کچھ دیر تو زری کو الفاظ سمجھنے میں لگے، لیکن سمجھ آنے پر وہ اسے گھورنے لگی۔ آپ کو لگتا ہے میرا دماغ خالی ہے؟ ہاں، خود کو جیسے نیوٹن کے دادا ابو ہے نا آپ، وہ کہتے ہوئے دونوں بازو باندھے منہ موڑے پیچھے بیٹھ گئی۔ ذہان خود کو دیے گئے نام پر حیران تھا۔ چلو باپ بنا دیتی، سیدھا دادا ابو ہی بنا دیا۔ سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوا جو منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ ارے میری پیاری سی بیگم، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، وہ اس کا چہرہ اپنی طرف گھماتے ہوئے بولا، لیکن وہ پھر سے رخ موڑ گئی۔ ذہان اٹھ کے اس کے قریب اس کے سامنے آ بیٹھا اور اپنی ہتھیلی کو اس کے آگے کیا۔ زری نے پہلے اس کے ہاتھ کو دیکھا جو اس کے آگے پھیلا تھا، اور پھر اس کے چہرے کو جس پر انتہا کی معصومیت تھی، اور پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ذہان شاہ کے ہاتھ کو ظاہر ملک رد کر دیتی۔ اپنے ہاتھ کو اس کی ہتھیلی پر رکھتے کھڑی ہوئی، لیکن منہ ابھی بھی بنا ہوا تھا۔ ذہان اس کا ہاتھ تھامتے ایک طرف چل پڑا، اور زری بھی خاموشی سے اسی کے پیچھے چلی تھی۔ اسے استبل کے اندر کی طرف لاتے اسے اپنے گھوڑے کے پاس لے گیا جو ان دونوں کا پسندیدہ تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ زری نے حیرانگی سے پوچھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس گھوڑے کو صرف وہ قابو کر سکتی ہے، لیکن اسے آرام سے گھوڑا کھول کر اپنی طرف لاتے دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھی، آج میں تمہیں گھوڑ سواری کرواؤں گا، چلو آؤ جاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھوڑے تک لایا۔ زری اس پر بیٹھ گئی۔ گھوڑے کی رسی پکڑ کر اس نے چلنا شروع کیا، اور زری گھوڑے پر بیٹھی اور ذہان اس کی لگام پکڑے آگے چل رہا تھا۔ زری مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اسے ایک بہترین شخص سے نوازا تھا جو اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اور دونوں نے بہت کم وقت میں ایک دوسرے کو جانا تھا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، وہ ایک نظر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا بتانا ہے؟ میں اپنی ماما سے بات کی تھی ہمارے بارے میں ان کو سب کچھ بتا دیا، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ اگر آپ کو صحیح لگے تو میں اپنی ماما کو آپ سے ملوانا چاہتا ہوں، وہ بہت ہی سادہ الفاظ میں اسے بتا رہا تھا۔ زری نے سنتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ عائدہ سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن ان دنوں اسے موقع ہی نہیں ملا۔ اس نے سوچا جب عائدہ ملنے آئے گی تو تب ہی سامنے بیٹھ کر سب کچھ بتا دے گی۔ کیا ہوا، کوئی جواب تو دے، اسی سوچ میں ڈوب کر ذہان نے پوچھا۔ میں اپنی آپوں سے بات کر کے پھر میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو صحیح لگے، اور پلیز جلدی بتا دیجیے گا، میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ شرارت سے کہتے وہ اس کے آگے ہاتھ پھیلا گیا، جسے تھام کے وہ نیچے اتری۔ زری نے بھی اس کے انداز میں پوچھا، ارے بھائی نکاح میں ہے آپ، میرا کمرہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ بہت شدت سے اس کا ہاتھ تھامے وہ باہر کی طرف چل پڑا، اور اس کمرے میں رہنے والا وہ آپ کے سامنے ہے جو آپ کی منت کر رہا ہے۔ وہ سر جھکائے مسکرایا تھا، اور اس کی ہر ادا زری کو اس کا دیوانہ کر رہی تھی۔ وہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ زری اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ میری بات پر عمل کریے گا میڈم، اور مجھے ناچیز کی حالت پر بھی جو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، کہتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ زری کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ جی تو لسنرز، آج کے لیے یہ ایپیسوڈ ادھر تک ہی، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ابھی میں نے یہ جو ناول ریکارڈ کیا ہے نا، اس سے پہلے میں ایک اور ناول ریکارڈ کر رہی تھی، وہ بھی بہت مزے کا ہے۔ وہ عالیہ بخاری کا ناول ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے گرم ہوا۔ آپ لوگ سرچ کیجیے گا اور اسے بھی سنیے گا، ٹھیک ہے، چیک کر لازمی کیجیے گا، اور اس پر بھی اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اس ناول کا جو لنک ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، ٹھیک ہے۔ بلکہ ایسا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو عالیہ بخاری کی جی کے ناولز ہیں نا، ان کی پلے لسٹ ہی ڈسکرپشن میں دے دوں گی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ سارے ناول سنیے گا، بہت مزے کے ناول ہیں، بہت اچھا لکھتی ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو شیئر بھی لازمی کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔